نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل بحمد اللہ تعالیٰ ہم نے آیت نمبر 178 سے روزوں کا مضمون شروع کیا تھا۔ بسم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ تو میں نے کل آپ سے یہ عرض کی تھی کہ اللہ کریم کا جو روزے فرض کرنے کا مقصد تھا وہ محض انسان کو بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں تھا۔ اللہ کا جو بھی حکم ہوتا ہے، جو بھی امر ہوتا ہے، وہ مقصود بالذات نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے۔ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہے، تو جیسے انسان کا ایک جسم ہے اور ایک روح ہے، جسم جو ہے وہ نظر آتا ہے لیکن روح نظر نہیں آتی۔ لیکن یہ جو چیز نظر نہیں آتی اصل میں حقیقت وہ ہے۔ حقیقت جب روح نکل جاتی ہے انسان کے بدن سے تو یہ بدن چار پائی پر پڑے کا پڑا رہ جاتا ہے، اور گھر والے بھی کہتے ہیں، اولاد بھی کہتی ہیں، ماں باپ بھی کہتے ہیں اٹھاؤ اس کو، بدبو چھوڑ جائے گا، جلدی کرو اس کو زمین کے نیچے دفناؤ۔ تو یہ جسم کی حقیقت یہ ہے۔ تو اصل جو حقیقت ہے وہ کیا ہوئی؟ روح ہوئی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی کہ ہر اللہ کے حکم کے پیچھے بھی یہ محرک ہے کہ جو نظر آتا ہے وہ جسم ہے، جو اس کے اندر ہے وہ روح ہے، جو اس کے اندر ہے وہ روح ہے۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جو نماز کے ارکان ہم ادا کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، قومہ کرتے ہیں، قاعدہ کرتے ہیں، یہ سارے اراکین ہیں نماز کے، ان پر ہمارا دھیان رہتا ہے، ہمارا فوکس رہتا ہے جی، ظاہر پر ہمارا فوکس رہتا ہے۔ لیکن جس مقصد کے لیے اللہ کریم نے نماز کو فرض کیا وہ مقصد ہمیں یاد نہیں ہے کہ سر کو جھکانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، کہ میں تیرا فرما بردار ہوں، میں تیرا مطیع ہو گیا۔ میں نے اپنا سر، انسان کی سب سے تذلیل ترین جو شکل ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کسی کے قدموں میں سر رکھ دینا۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ انسان مرتا مر جاتا ہے، کسی کے پاؤں نہیں پڑتا۔ تو اپنے سر کو جب اللہ کریم کے سامنے آپ جھکا دیتے ہیں تو آپ آخری مقام پر ہوتے ہیں جہاں اپنی ساری عزتیں قربان کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مولا یہ پڑا سب کچھ، میں گر گیا۔ لیکن حقیقتاً آپ نے صرف جسم کو گرایا، آپ نے جسم کو تو گرا لیا لیکن نفس آپ کا بھی کھڑا ہے۔ اور جو نماز تقاضا کرتی ہے انسان سے وہ یہ ہے کہ بندے محض جسم سے نماز ادا نہ کر، اپنے نفس کو بھی تو میرے سامنے جھکا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اطاعت کہتے ہیں فرما برداری کو، اور فرما برداری یہ نہیں ہے کہ بس 2 رکعتیں نماز پڑھ کے تو نکلا اس کے بعد اپنی مرضی شروع۔ تو پھر گویا تو نے نماز پڑھی یا نہ پڑھی ایک برابر، نمازی بھی ہے اور غفلت بھی نہیں جا رہی۔
نمازی بھی ہے کذب بیانی بھی نہیں جا رہی، نمازی بھی ہے جھوٹ بولنا نہیں جا رہا، نمازی بھی ہے گالیاں بھی نکالتا ہے جی، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ جب اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز کا تو کام ہی یہ ہے، کیا وہ برے کاموں سے روکتی ہے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اگر میں نماز پڑھنے کے باوجود بے حیا بھی رہا اور برے کام بھی کرتا رہا تو ایک ہی بات پھر ثابت ہوتی ہے کہ میں نے نماز، کیونکہ اللہ کا قول تو حق، اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح میرے بھائیو روزہ ہے، جہاں کل میں نے بات چھوڑی تھی کہ ہم بھوکے بھی رہتے ہیں پیاسے بھی رہتے ہیں، لیکن جو روزے کے پیچھے حکمت ہے ہم اس کو پانے سے جو ہے نا قاصر ہیں۔ صحابت بھی بہت کرتے ہیں رمضان میں، کوئی افطاری کرا رہا ہے، کوئی سحری کرا رہا ہے، اپنے تائیں ہر بندہ اپنی اوقات سے بڑھ کر خرچ کرنا جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ خرچ کرنا چاہیے، اور اچھا عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے سحری کسی کو کروانا یا افطار کروانا، اٹ سیلف اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ اگر میں نے کسی کی جیب کاٹ لی اور جیب کاٹنے کے بعد میں سامان خرید کر مسجد میں آ کر لوگوں کی اس پیسے سے افطاری کرا دوں، تو مجھے بتائیے گا کیا وہ میرا افطاری کرانا نیک عمل ہوگا؟ جی کس خانے میں اس کو رکھیں گے؟ اب افطاری کرنے والوں کو تو نہیں پتا کہ میرا مال حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، ان کے لیے تو حلال ہے، ان کے لیے تو حلال ہے، لیکن کیا آپ ایسا عمل کر کے اس ذات کو دھوکہ دے سکتے ہیں جو آپ کے من کی بات کو بھی جانتا ہے؟ اب ذرا ایمان سے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں اور ہر بندہ اپنے تئیں اپنا محاسبہ کرے۔ جو دکاندار ہے، جو ریڑھی لگا کر بیٹھا ہے، کیا وہ روزے کے ساتھ سودا مہنگا نہیں بیچ رہا؟ صبح روزہ رکھ کے جاتا گھر سے، اور جو کھجور، ایک ہی چیز کی بات کر لیتے ہیں نا، جو کھجور شعبان کے مہینے میں 80 روپے پاؤ ہوتی ہے، یکم رمضان کو 160 روپے پاؤ بکتی ہے، اور بیچنے والا کون ہے؟ روزے دار۔ بیچنے والا کون ہے؟ منہ اس نے بھی باندھ رکھا ہے، پیٹ اس کا بھی خالی، صبح سے وہ بیٹھا ہوا بھوکا اور پیاسا۔ اب فیصلہ آپ خود کر لیں کہ جو میں نے کل حدیث مبارک آپ کے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی تھی کہ آقا نے فرمایا کہ کئی روزے دار ایسے ہیں جو محض بھوک اور پیاس کاٹتے ہیں۔ تو اگر آپ نے صرف سامنے وجود پر ہی دھیان رکھا اپنا اور روح کو چھوڑ دیا تو ایسے ہی ہیں جیسے مردار ہیں آپ، مردہ ہیں آپ کی کوئی قدر و قیمت۔ اسی طرح آپ کا عمل ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اگر آپ کے عمل کے اندر روح نہیں ہے نا، آپ کے عمل کی روح مردہ ہے، تو آپ کا عمل بھی ایسے ہی ہے جیسے مردار ہے، اس کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو جہاں پر بھوکا اور پیاسا رہنا ضروری ہے، وہاں پر اللہ کی وہ جو حکمت ہے اس کو اپنانا ضروری ہے۔ روزہ تو معاف بھی ہو جاتا ہے، کیا روزہ معاف نہیں ہوتا؟ بھائی بوڑھا آدمی ہے، نہیں روزہ رکھ سکتا، ضعیف ہے، نہیں روزہ رکھ سکتا، تو نہ رکھ یار، ایسا کر اگر تیرے پاس ہے کچھ تو کسی کو کھانا کھلا دے، فدیہ دے دے، تو روزہ تو معاف ہو گیا۔ کیا حرام کمایا ہوا بھی معاف ہو جائے گا؟ جی تو جو اصل اللہ کریم چاہتا ہے نا، جو اللہ نے فرمایا تھا، 7 لفظ استعمال کیا تھا، روزہ میں نے تم پر کس لیے فرض کیے، جس کو ہم بھولے بیٹھے ہیں میرے بھائیوں، لعلکم تتقون۔ اصل منشا اور مردی جو اللہ کریم کی تھی نا آپ کو بھوکے اور پیاسے رکھنے کی، وہ یہ تھی کہ تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اگر آپ نے تقوی اور پرہیزگاری نہیں اپنائی تو اللہ کو آپ کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی ضرورت۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں
اگر میں کوئی روزے دار دیکھنا چاہوں تو شاید مجھے وہ کیا کہتے ہیں خوردبین یا مائکروسکوپ لے کر مجھے نکلنا پڑے گا کہ میں روزے دار کو تلاش کروں۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں کہ جس روزے دار کی بات اللہ کر رہا ہے نا، اللہ کے رسول کرتے ہیں، وہ ہم نہیں ہیں۔ ہم نہ ہماری زبان رکتی ہے، نہ ہماری آنکھیں رکتی ہیں، نہ ہمارا نفس باز آتا ہے۔ تو روزہ تو نام ہی اس بات کا ہے کہ تیری آنکھیں بھی روزہ رکھیں، تیری زبان بھی روزہ رکھے، تیرا نفس بھی روزہ رکھے، تیرے ہاتھ بھی روزہ رکھیں، تیرے پاؤں بھی روزہ رکھیں، تیرا جسم کا ایک ایک انگ جو ہے وہ روزے دار بنے، تب جا کر روزے کی حکمت پوری ہوگی۔ ورنہ جیسے تو 11 ماہ پہلے تھا ویسے ہی اس 12ویں مہینے میں بھی تیرا شمار کیا جائے گا۔ تو ہمیں اللہ کے احکامات کی جو روح ہے میرے دوستو، میرے بھائیو، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 29 روزے گزرتے ہیں، 30واں روزہ آنے والا ہوتا ہے تو بازار میں جلا مچ جاتی۔ ہر دکاندار جہاں وہ لٹیرا بن کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ نہیں دھیان کرتا کہ جو میری دکان پر آ رہا ہے اس کے ساتھ 3 بچے ہیں، اس کے پاس اتنے پیسے بھی ہوں گے، یہ 3 بچوں کے جو جوتے لینے آیا ہے، کپڑے لینے، اس کو اپنی کمائی سے غرض ہے، سیزن ہے میرا۔ جی یہی کہتے ہیں کہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی، سیزن ہے میرا، سال دیاں روٹیاں کٹھیاں کرنیاں نے، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ اللہ جو سبق دے رہا ہے کہ تقوی اختیار کر، تقوی تو مال خرچ کرنے سے آتا ہے، مال جمع کرنے سے نہیں آتا۔ تو میرا تو قانون ہی الٹا ہے، میں روزوں کا اختتام کر رہا ہوں، آخری روزہ میں نے رکھا ہوا ہے، اور میرا ذہن یہ ہے کہ جتنا میں لوٹ سکتا ہوں لوگوں کو لوٹ لوں، جتنے میں پیسے کسی کی جیب سے نکال سکتا ہوں میں نکال لوں، پورے سال کا میں نے راشن اکٹھا کرنا ہے۔ استغفر اللہ نعوذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر ایسا شخص یہ سمجھے کہ میں نے رمضان کے روزے رکھے ہیں تو پھر وہ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو میں نے آپ سے عرض کی تھی نا کہ اللہ مقدار کو نہیں دیکھتا کہ کتنا کیا تو نے، اللہ مقدار کو نہیں دیکھتا، اس کی خالصیت کو دیکھتا ہے، کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ تیرے عمل کو نہیں دیکھتا، تیرے عمل کے پیچھے جو چھپی ہوئی نیت ہے اس کو دیکھتا ہے۔ تو چاہتا کیا ہے اس عمل سے، اللہ کریم اس تیری چاہت کو دیکھتا ہے۔ نماز میں پڑھتا ہوں محض اس لیے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں تو وہی مجھے ملے گا، جو میری نیت ہے اس کے سوا مجھے کچھ نہیں ملے گا، یاد رکھیے گا۔ اگر میں روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ لوگ مجھے روزے دار کہیں تو مجھے وہی ملے گا، اللہ کے ہاں پھر اس کا اجر نہیں ملے گا۔ تو اگر ہم اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے، اگر ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، اگر ہم اللہ کی مرضی پہ چلنا نہیں چاہتے، تو پھر یہ ڈونگ رچانا بھی چھوڑ دیں، یہ فراڈ کرنا بھی چھوڑ دیں۔ اللہ نے کہا تھا کہ اے ایمان والو پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ ہاتھ رکھا یا کونی تک گئے یا نہ، پورے کے پورے اسلام میں۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ اگر ماننا ہے تو سارا کچھ ماننا ہے، پھر تیری مرضی، تیرا منشا، تیری رضا، کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ اگر ماننا ہے تو پورے کا پورا ماننا ہے، ورنہ اس کو ایمان نہیں کہتے، اس کو ایمان نہیں کہتے۔ آپ اپنے تائیں، میں اپنے تائیں ایمان والا بن کے بیٹھا رہوں، مسلمان بن کے بیٹھا رہوں، لیکن اللہ کی کتاب جو کہہ رہی ہے اس میں میرا شمار ان لوگوں میں نہیں ہے جو ایمان والے ہیں۔ جو شرطیں اللہ کریم بتا رہا ہے، جو قاعدہ اور قانون اور کلیہ اللہ کریم بتا رہا ہے یا اللہ کا رسول بتا رہا ہے، اس قاعدے اور کلیے پر اگر مجھے جانچا جائے تو میں ان لوگوں میں میرا شمار نہیں ہوتا۔ تو مجھے فکر کرنی چاہیے کہ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، بھوکا پیاسا بھی رہتا ہوں، اور مجھے حاصل بھی
کچھ نہیں ہو رہا تو مجھے فکر کرنی چاہیے. اس فکر سے ہمارا جو ہے نا من آری ہے. ہم شیطان کے بہکاوے میں ہیں. اس نے ہمیں مطمئن کر رکھا ہے کہ بس تو یار خیر ہے، بس صبح سحری کر، شام کو افطاری کر لیں، تیرا کام پورا ہو جائے گا. ایسی بات نہیں میرے دوستو. تن اور من کے ساتھ آپ نے اطاعت کرنی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی. تن اور من کے جو ہے نا اس کو جھکانا ہے اللہ کے سامنے، تب جا کر جو ہے نا عبادت کا مفہوم پورا ہوتا ہے. وہ چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے نفاق فی سبیل اللہ ہو، چاہے جہاد ہی کیوں نہ ہو. قیامت کے دن مجاہد ایک آئے گا نا، اللہ کریم کہے گا اس کو اٹھا کر دوزخ میں پھینک دو. اس سے بڑا تو کوئی کام نہیں ہے کہ اپنی جان کی قربانی دینے والا. اللہ کریم حکم دے گا اس کو اٹھا کر دوزخ میں پھینک دو، تو وہ کہے گا مولا کریم میں نے تیرے راستے میں جان دی، میں نے تیری راہ میں مارا گیا، تیری راہ میں قتل کیا گیا، میں مجاہد ہوں. تو اللہ کہے گا نہیں، تو میری راہ میں نہیں مارا گیا، تو اس لیے لڑا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، جری کہیں، تجھے ایوارڈ سے نوازا جائے، تجھے تمغہ جرت ملے، تجھے نشان حیدر ملے. تو اس لیے لڑا تھا، وہ تجھے دنیا میں مل گیا. جس کے لیے تو لڑا تھا وہ تجھے میں نے دنیا میں عطا کر دیا. وہ میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک. باقی کیا بچا انسان کے؟ اب مجاہد سے بڑھ کر تو کسی کا عمل جان اپنی دینے پر ہو گیا، جان دے گیا اپنی. لیکن میں نے آپ سے جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں میرے بھائی، وہ یہ ہے کہ اللہ میرے اندر کو جانتا ہے کہ میں جان بھی تو دے گیا، لیکن دی میں نے کس لیے. تو یہ نماز روزہ تو بہت نیچے ہے نا جان دینے سے. تو یہاں بھی اگر خالصیت ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر ہمارا بنے گا کیا؟ اپنے تئیں تو ہم اپنا حساب کتاب کر کے بیٹھے ہیں نا جی. مجھے 35 سال ہو گئے جی، میں نے کوئی روزہ قضا نہیں کیا. بھئی یہ غور تو کر کے 35 سال میں تو نے کوئی روزہ رکھا بھی ہے کہ نہیں رکھا؟ اور اللہ کے رسول سے تو پوچھ لو کیا تو نے روزہ رکھا بھی ہے کہ نہیں رکھا. فکر کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ اب میں نے سحری کر لی ہے تو افطار تک میں نے اللہ کی تابع داری و فرما برداری میں کیسے بسر کرنی ہے تاکہ میرا روزہ قائم رہے. وہی جھوٹ، وہی غیبت، وہی چغلی، وہی ریاکاری، وہی صفاقی، وہی کساد بازاری، وہی ظہیرہ اندوزی، وہی لڑائی، وہی گالم گلوچ، وہی نفرتیں، سارے کا سارا تیرا نظام وہی ہے جو 11 ماہ میں تھا. تو فرق تجھ میں کہاں آیا؟ اگر فرق نہیں آیا تو سمجھ لے کہ تو نے روزہ. ہم نے اپنے اعمال کو بدلنا ہے میرے بھائی، میرے دوستو. یہ میں پڑھتا ہوں، میں بیان کرتا ہوں، آپ سن کے چلے جاتے ہیں. اگر میں نے پڑھ کے اپنے آپ کو نہ بدلا، آپ نے سن کے اپنے آپ کو نہ بدلا، تو ہم بھی وقت ضائع کر رہے ہیں. اجر تو ملے گا پڑھنے کا اور سننے کا، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اجر تو تب ہی ملے گا نا جب ہم اللہ کے فرما بردار ہوں گے. ورنہ پہلے ہی دوزخ کا اگر پروانہ تھما دیا گیا تو یہ کہاں پر کام آئیں گے ہمارے. یہ تو پہلے فرما برداری تو اپنا لینا، اس کے بعد جو گریڈ جو ملنے ہیں وہ بعد میں ملنے ہیں. تو اگر آپ ہو ہی فیل گئے تو آپ کو کوئی اگلی کلاس میں نہیں بٹھائے گا، یاد رکھیے گا. تو جو سب سے زیادہ فکر کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کے ساتھ اپنی نیتوں کو درست کریں، للہیت شامل کریں اپنے ہر عمل میں. میں کسی کے ساتھ ناراض ہوں تو کس کے لیے ناراض ہوں؟ اللہ کے لیے ناراض ہوں. میں کسی کے ساتھ اگر راضی ہوں تو کس کے لیے راضی ہوں؟ اللہ کے لیے راضی ہوں. میں اگر کسی پر خرچ کر رہا ہوں تو کس کے لیے خرچ کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہوں. اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو کس کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ فقط اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں. اگر میں بھوکا پیاسا ہوں تو کس کے لیے ہوں؟ محض مولا تیرے لیے ہوں. تو اللہ نے فرمایا تھا نا کہ جو روزہ میرے لیے رکھتا ہے اس کی جزا بھی میں دوں گا. اس کی جزا بھی میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ باب ریان سے گزارا جائے گا. اسپیشل پروٹوکول ملے گا روزہ رکھنے والوں کو. لیکن کس کو؟ جس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا، اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے یا دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں. اور پھر باقی اعمال اگر اس نے ساتھ نہ ملائے اپنے،
صالحات جو ہیں اگر اس نے ان کو نہ اپنایا اور بدیات کو اور منکرات کو ترک نہ کیا تو پھر یہ روزہ کسی کام آنے والا نہیں ہے. یہ روزہ قیامت کے بعد، تو قیامت کے دن تو کام آئے گا نا. یہ رمضان جو آپ اگر اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بدیات سے منکرات کے روک کر روزہ رکھتے ہیں تو یہ قبر میں بھی آپ کی ڈال بن جائے گا. یہ قبر میں بھی آپ کے کام آئے گا. جیسے نماز کام آئے گی ویسے یہ بھی کھڑا ہو جائے گا ایسے، خبردار آگے نہیں آنا. منکر نکیر کو کہے گا خبردار یہ میرا دوست لیٹا ہے. لیکن اگر آپ نے نماز کو دوست بنایا، روزے کو دوست بنایا، نیک اعمال کو دوست بنایا، صدقہ خیرات کو دوست بنایا اور بے وفائی کی، جی سمجھ رہی ہے نا بات میری؟ بھائی دوستی تو آپ نے لگا لی لیکن دوستی آپ نے نبھائی، بے وفائی کی، تو پھر وہ بھی آپ کے ساتھ بے وفائی کرے گا. بے وفائی کا بدلہ کبھی وفا نہیں ملتی، دنیا کا قانون ہے. تو اس لیے جہاں پر میرے بھائی میرے دوستو عبادات کرنے کا معاملہ ہے، اس کے ساتھ جب تک اس کی روح کو ساتھ ملا کر آپ جسم کی عبادت نہ کریں، لا حاصل ہے، لا حاصل ہے. وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، اسی پر بات ختم کرتے ہیں کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. خرد کہتے ہیں وجود کو، بت کو، جسم کو. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ظاہر کا وجود اگر تیرا تابع دار نظر آتا ہے، میں نے داڑھی رکھی ہے، ٹوپی پہنی ہے، دیکھنے والا یہ کہتا ہے کہ سلیمی صاحب بڑے نیک آدمی ہیں، لیکن اگر میرا باطن نیک نہیں ہے، میں لوگوں کے ساتھ میرے معاملات غلط ہیں، میرا بیہیویئر اچھا نہیں ہے، تو پھر یہ میرا ظاہر جو ہے مجھے بچا نہیں سکتا. اللہ کریم سے اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک کر دے، اپنے اور اپنے پیارے محبوب کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے کا ہمیں سلیقہ عطا فرما دے. تھوڑا کریں لیکن ستھرا کریں، تھوڑا کریں ستھرا کریں، تھوڑا بھی کام آ جائے گا شرط کے ستھرا ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.